لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل يغدو فبايع النفس وموثقها أو موبقها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، انگریزی سال کے حساب سے دسمبر کا مہینہ ختم ہوا اور نیا سال شروع ہوا. اسلامی شریعت میں ہمیں ہر چیز کے سلسلے میں احکام اور آداب بتلائے گئے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی دوسری قومیں سال ختم ہوتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے تو جشن مناتی ہے، بلکہ تعجب ہے کہ جس قوم کا یہ سال ختم ہوتا ہے وہ تو اتنا زیادہ شور شرابہ اور جلسہ اور جلوس نہیں کرتی ہے انگریز کو، یوروپ والے اور عیسائی مذہب والے. اس کے مقابلے میں ہمارے ملک میں اور خود ہماری قوم میں بھی ہمارے کچھ نوجوان سال منانے کی خوشیاں اور اس کے اندر گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. دوستوں اور بزرگوں، وقت کا ختم ہونا، وقت کا نئے سال کا شروع ہونا، یہ انسانی زندگی کو وقت کی اہمیت بتلاتا ہے. اسلام نے سب سے زیادہ وقت کی اہمیت کو ذکر کیا ہے. دنیا کی کسی مذہب اور کسی پیغمبر نے اور کسی ریفارمر نے اتنی زیادہ وقت کے سلسلے کی رہنمائی نہیں کی ہوگی جتنی قرآن کریم اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ پاک نے قرآن کریم میں وقت کی قسم کھائی: واللیل اذا یسر والنہار اذا تجلی. رات کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی. والضحیٰ واللیل اذا سجى. دن کے بھی مختلف اوقات کی قسم کھائی. والفجر ولیال عشر. یہ مختلف اوقات کی اللہ تبارک تعالیٰ نے قسمیں کھائی. اور ایک سورت میں اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھائی: والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ مختلف اوقات کی قسمیں کھائیں ان اوقات کی اہمیت کو ہمارے سامنے واضح کریں. اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن روایتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا اس میں آپ نے ہمیں اسی وقت کی اہمیت کو بیان کرنا. قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کی: اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. اللہ پاک انسانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں: اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی ما یتذکر فیہ من تذکر، جس میں نصیحت حاصل کرنے والا، عبرت حاصل کرنے والا، یاد دہانی کرنے والا یاد رکھے اور اپنی عمر اور اپنے اوقات کو عزیز رکھے. اسلامی شریعت کی جتنی عبادتیں ہیں ان کو اوقات کے ساتھ اللہ پاک نے ذکر کیا. جمعہ کی نماز میں اور آپ حاضر ہوئے، ہفتے میں ایک ہی دن ایک ہی وقت میں 5 نمازیں ان کے اوقات، ان اوقات کے علاوہ میں ادا کریں گے تو اس کو ادا نہیں کہا جائے گا، قضا کہا جائے گا.
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو ہم نے ایمان والوں پر ایک خاص وقت کے ساتھ اس وقت مقررہ پر متعین فرمایا۔ روزہ رمضان مبارک میں ہی ادا ہوگا، اور کسی دنوں میں اور کسی اوقات میں ہم ادا کریں گے تو روزہ ادا نہیں ہوگا، دن میں ہی ہوگا اور رمضان ہی کے دنوں میں ہوگا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سال میں ایک مرتبہ رکھی، حج کے لیے جگہ بھی متعین فرمائی اور اوقات بھی متعین فرمائی۔ یہ ساری عبادتیں ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ اسلام نے وقت کی اہمیت کو سب سے زیادہ جانا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں آپ کے سامنے پیش کی، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں جن میں بہت سارے انسان دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، ان اوقات کی وہ صحیح قدر نہیں کرتے ہیں، ان نعمتوں کی وہ صحیح قدر نہیں کرتے ہیں۔ دو چیزیں ذکر فرمائی، الصحۃ والفراغ، تندرستی اور انسان کا کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، کسی بڑے کام میں مشغول نہ ہونا جو اس کو بددل کر دے، جو اس کے دل پر ایک بوجھ ڈال دے، اس کے دماغ کے اوپر چھا جائے، یہ مشغولیتیں اور یہ پریشانیاں، یہ ٹینشن اللہ پاک انسان کو مشغولیت سے دور کرتے ہیں اور فراغت نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دو نعمتیں ایسی ہے کہ جس میں انسانوں نے بہت دھوکہ کیا۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت کی، جب بڑھاپا آئے گا عبادتوں کی ادائیگی میں وہ لذت نہیں مل سکتی، عبادتیں اپنے آسانی اور سکون کے ساتھ ادا نہیں کر پاؤ۔ دوست اور بزرگوں میں اور آپ ہمارے بہت سارے بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں جو بیچارے کسی مجبوری کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ ذرا ہم اس پر غور کریں، آج اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اچھی طریقے سے سجدہ کر سکتے ہیں اور ہم اس سے دور رہیں، نمازوں کی پابندی نہ کریں، اور کل جب بیماری یا بڑھاپا آ جائے اور انسان سجدہ کرنا چاہے لیکن سجدہ کرنے سے بیچارہ محروم ہو جائے، زمین پر سر ٹیکنے سے محروم ہو جائے، کرسی پر اشاروں ہی کے ذریعے وہ سجدے کرنے والا ہو جائے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں آپ نے فرمایا ہمیں کہ اس سے پہلے کہ یہ پریشانی آ جائے، بڑھاپا آ جائے، بیماری آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی پریشانی آ جائے اور عبادتوں سے تم غافل ہو جاؤ یا عبادت ادا کرنا چاہو ادا نہ کر سکو، اس سے پہلے اپنے ان اوقات کو غنیمت دو۔ تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تندرستی ہے، انسان اچھی طریقے سے عبادت کر سکتا ہے، اچانک اس وقت کون سی بیماری آ جائے، کیسی پریشانی، کیسی تکلیف آ جائے اور انسان عبادتوں سے محروم ہو جائے، اس لیے اس کو غنیمت سمجھنے کا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت سمجھ، غربت، فقر و فاقہ آ جائے، آدمی ٹینشن میں آ جائے، پریشانی میں آ جائے، حدیث شریف میں فرمایا قال الفقر ان یکون کفرا، فقیری کبھی کبھی آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، وہ کام جو شریعت میں جائز نہیں ہے فقر و فاقہ کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ اس کام کو کرنے والا بنتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھ۔ اللہ پاک نے جن جن حالات میں جس طریقے سے سکون سے رکھا ہے ان حالات کو غنیمت اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت، یہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی، اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ اوقات کا لحاظ کریں۔ اسلامی شریعت میں اوقات کا لحاظ کر کے ہی ہمارے علماء سلف نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، مفسرین نے، فقہاء مجتہدین نے، ان حضرات نے جو اتنا بڑا دین کا کام کیا، انہوں نے اپنے ایک وقت کو غنیمت کی۔ اسی بنیاد کے اوپر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے۔ آپ بیماری کے آخری ایام میں ہیں، آخری گھڑیوں میں ہیں، اور ایک صاحب آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے بیٹھے ہوئے،
حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کو کہا کہ اس مسئلے کا جواب دے۔ اس نے پوچھا تھا کہ حج کے دنوں میں جو شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے تو یہ سواری پر بیٹھ کر ماری جائے یا پیدل چلتے ہوئے ماری جائے؟ اس زمانے میں آج جو ہمارے یہاں یعنی اس وقت صفا مروا کی سعی کے لیے اور شیطان کو کنکری مارنے کے لیے جمرات میں جو سہولتیں ہیں اس زمانے میں نہیں تھی، اور اس زمانے میں سواریوں پہ بھی لوگ حج کرتے تھے۔ تو سواری یا بغیر سواری کے شیطان کو کنکری مارنے میں کیا طریقہ اپنایا جائے؟ ان کے شاگرد نے یہ کہا کہ سواری کی حالت میں مارنا۔ یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحیح نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ پیدل چلتے ہوئے مارنا، یہ بھی صحیح ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کی کیا مسئلہ ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کنکری کے بعد دوسری کنکری مارنی ہے، 3 جمرات ہے، 3 شیطان ہے، ایک کو جب ماری جاتی ہے اور بعد میں دوسری 2 کو بھی جب ماری جائے تو اس کو تو پیدل کیا جائے، ہر وہ کنکری جس کے بعد پھر کنکری نہیں مارنی ہے اس کو تو سواری سے کیا جائے، اور جس کے بعد کنکری مارنا ہے اس کو پیدل کیا جائے۔ یہ مسئلہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ وہ شاگرد یہ فتویٰ سننے کے بعد گھر سے باہر نکلے اور اندر سے عورتوں کی رونے کی آواز ہے۔ انہوں نے تحقیق کی کیا ہوا؟ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ دوست اور بزرگوں، دین ہم تک جو پہنچائے، اور آج 1400 سال کے بعد دنیا اور سائنس اور ٹیکنالوجی نے میڈیسن کی لائف نے اتنی ترقی کی، لیکن ہر مسئلے کا جواب تو ہمیں مل رہا ہے۔ یہ ان بزرگوں کا صدقہ ہے جنہوں نے اپنے اوقات کو اس طریقے سے صرف، اور آج دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، دین کے مسائل کو یاد کرنا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں اور اس وقت مسئلہ پوچھا جا رہا اور مسئلہ بتلایا جا رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سکرات کے اس عالم میں تھے، موت کے اس عالم میں تھے جبکہ شیطان انسان کو اللہ سے دور کرنے کے لیے مختلف ہیلے اور تدبیریں کرتے ہیں، لیکن آپ مسئلہ بتلاتے ہیں شیطان کو کنکری مارنا۔ گویا حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو شیطان کی تمام چال بازیوں سے مکمل طور پر یقین اور استحقاق تھا، اور آپ خود اس مسئلے کو ذکر کرتے ہیں کہ جس میں شیطان بھی آپ سے دور بھاگ گیا، اس لیے کہ شیطان کو کنکری مارنے کا مسئلہ بتلا ہے۔ تو یہ ان اکابرین کا حال، اپنے اوقات کو جنہوں نے ضائع نہیں، علم کے پیچھے لگے تو مسلمانوں نے علم کے لیے بھی اپنے آپ کو لگا۔ ایک محدث مفسر حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر اور تاریخ لکھی، 6000 صفحات میں آپ نے کتاب لکھی، 2 کتابیں ہیں تفسیر میں بھی اور تاریخ میں بھی، اور دونوں 3-3 ہزار صفحات۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے وہ حضرات ہیں جنہوں نے ایک کتاب 2-2 ہزار 3-3 ہزار 4-4 ہزار صفحات کے اندر جنہوں نے اپنی کتابیں لکھی، جن کی ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک دن میں 28 صفحے 14 ورق لکھتے تھے آپ، ایک دن میں آپ کے 28 صفحے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کم عمر پائی، حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ 40 کے اندر ہے یہ سب، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 40 ہے، لیکن یعنی 40 سال کی عمر انہوں نے پائی، لیکن اللہ پاک نے ان سے اتنے بڑا کام، 100 سے اوپر کتابیں حضرت علامہ عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور ایک سے بڑھ کر ایک کتاب تحقیقی ریسرچ والی مطالعے والی۔ اخیر میں حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ 1000 سے زیادہ کتابیں آپ نے، یہ ان حضرات نے اپنے اوقات کی جب قدر کی، اور یہ تو صرف لکھنا ہے، علم ہے، عملی زندگی، حقوق العباد، بندوں کے ساتھ کے معاملات، ان سب میں بھی ان حضرات نے اپنے اوقات کو کتاب و سنت کی روشنی میں استعمال کیا۔ دوست اور بزرگوں، یہ ہے اوقات کی قدر جو ہمارے بزرگوں نے پڑھی۔ ابو ریحان بیرونی جو ایک سائنٹسٹ ہے، لیکن اپنے زمانے کے ایک بزرگ الولوالدی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن الولوالدی،
جو فقہ کے بڑے امام ہیں، ان سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، زندگی کی آخری گلیے میں سجاد فاسدہ نانی کو وراثت میں کتنا حصہ ملے گا، اس مسئلے کو پوچھ رہے ہیں۔ بزرگ نے مسئلہ بتلانے سے پہلے کہا کہ اب آپ سینے میں تکلیف ہے، آپ کو زندگی کی آخری گھڑیاں گزرے اور اب اس مسئلے پر آپ کو عمل نہیں کرنا۔ فرمایا کہ یہ علم لے کر میں جاؤں کہ مجھے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا ایک حصہ معلوم ہو، یہ جانوں اور اس کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں، یہ اچھا ہے، یا جہالت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں، یہ اچھی ہے۔ یہ ہمارے علم کی قدر کرنے والے علماء دین کے عالم نہیں ہے، بیرونی سائنسی آدمی ہے، ہندوستان پر جنہوں نے بہت کچھ لکھا، یہاں کا سفر کیا محمود غزنوی کے زمانے میں اور تاریخ الہند لکھی اور اس میں ہندو مذہب کے سلسلے کی بہت تفصیلی باتیں، لیکن دین کے مسائل سے بھی اتنی ان کو دلچسپی۔ حضرت علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ شام کا اور مصر کا سفر کر رہے ہیں پانی کے جہاز میں، اور اسی جہاز میں علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک بڑے پروفیسر تھے مسٹر آلنال، جنہوں نے پریچنگ آف اسلام لکھی ہے، اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی دعوت پر جنہوں نے کتاب لکھی۔ اتفاق سے دریا کا رخ اس طرح ہو گیا اور ہوائیں اس طرح چلنے لگی کہ ان کی اسٹیمر ڈاواڈول بنے۔ کپتان نے اعلان کر دیا کہ خطرے میں ہے ہم لوگ، جس کو جو کچھ کرنا ہو اپنے اعتبار سے، یعنی اپنی عبادت کے اعتبار سے اب ہم لوگ ڈوب جانے والے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاز میں افراتفری ہو گئی، لوگ ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں۔ مسٹر آلنال کو میں نے دیکھا کہ ایک کونے میں بیٹھ کر لکھ رہے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ سب لوگ پریشان ہیں اور اس موقع پر آپ لکھنے میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زندگی کی جو گھڑی ہمیں مل گئی اس کو ہم کام میں لائیں۔ دوست اور بزرگوں، آج انگریز اور یوروپ والوں پر ہم ملامت کرتے ہیں، ان کی اسلام دشمنی پر ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی جو قدر بتلائی اس کو یوروپ نے ہم سے زیادہ کیا۔ دنیا میں یہ ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی کوئی ایسا کھیل نہیں ہے کہ ہو گئی۔ ہزاروں لاکھوں سائنسدانوں نے اپنی زندگیاں کیمیکل کی دنیا میں، میڈیسن کی دنیا میں ان لوگوں نے اپنے اوقات لگائے اور اس کے بعد انہوں نے یہ ترقی کی۔ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ اس لائن کی محنت کریں گے اللہ پاک اس محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا بدلہ دیتا ہے۔ جب دنیا والوں کو دنیا کی چیز کا بدلہ ملتا ہے تو آخرت کے لیے جو عمل کرنے والے هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ پاک فرماتے ہیں ایک تجارت ہے، اس تجارت میں تم نے اپنے سرمایے کو لگایا اور سرمایہ اور موری ہماری کیا ہے؟ یہی زندگی کا ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ، یہی اللہ پاک کی طرف سے ہمیں سرمایہ ملا، اس تجارت کو لگانا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے لیے۔ اگر یہ ہمارے اوقات صحیح طور پر استعمال ہوئے تب تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ان اوقات کو ہم نے ضائع کیا، افسوس کی بات ہے دوست اور بزرگ، اس وقت ہندوستان کے حالات ہم اور آپ جانتے ہیں، دنیا بھر کے حالات ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن ہم اپنے اوقات کا سروے کریں، ہمارا کتنا وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں لگا، بلکہ افسوس ہم تجارت میں لگے ہیں تب بھی ہم اپنی تجارت کے تجارت کے اصول اور آداب کے ساتھ اتنے مشغول نہیں ہوتے ہیں، اتنے اپنے آپ کو تجارت کے لیے نہیں لگاتے جتنا اور دوسری قومیں لگائے۔ ہم ملازمت میں ہیں، ہمارا اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کچھ محنتی ہوتے ہیں، باقی عام مسلم قوم کے طلبا کا حال ہے، سائنس اور انجینئرنگ کے شعبوں میں ہم کی ٹاپ 10 جب آتے ہیں تو اس میں مسلم طلبا نہیں آتے، بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ہم اپنی وجہ پر غور کریں کہ ہم کیوں پیچھے۔ آج ہمارا نوجوان نہ دینی لائن میں لگا ہے نہ دنیاوی لائن میں، جس میں لگا ہے وہاں محنت کر رہا ہے۔ یہ دنیا اللہ پاک نے کچھ اصول اور ضابطوں سے بنائی، جو لوگ اس میں محنت کرتے ہیں، آج یہودیوں کا ہم رونا رو رہے ہیں کہ دنیا بھر کی ساری قوتیں اور ساری طاقتوں کو انہوں نے مٹھی پر ہو کر اپنے پاس جمع کر لیا، اپنے قبضے میں لے لیا۔ ذرا ان کی تاریخ پڑھیے، جب جرمنی سے یہ نکلے ہیں اور امریکہ میں پہنچے ہیں، آئنسٹائن کس طریقے سے امریکہ گئے، جرمنی کے یہودی قوم کس طریقے سے امریکہ گئی، اور کیسی کیسی محنتیں،
کتنے گھنٹے ان کے بچوں نے اسکول اور کالج میں لگائے، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ 2 بجے ایک صاحب پہنچتے ہیں یونیورسٹی کے کمروں میں، کچھ طلباء کو بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہوئے تھے، امریکہ کی بات۔ ان کو پوچھا کہ آپ کون ہو؟ ہم جرمنی سے آنے والے یہودی قوم ہے۔ کہا کہ یہ لوگ سب سو چکے ہیں اور تم پڑھتے ہو۔ کہا ان کا اپنا وطن ہے، ہمارا وطن نہیں۔ اس لیے ہمیں یہاں اپنا مقام بنانے کے لیے اپنی علمی ترقی اور اپنا وجود یہ بتلانا ہوگا کہ ہم کچھ نفع دینے والے۔ اللہ پاک نے اصول قرآن کے ذکر فرمایا وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ یہ فطرت کا نظام اللہ پاک نے بتلایا کہ جو چیزیں نفع دیتی ہے اللہ پاک اس کو باقی رکھتے ہیں، اور جو چیزیں نفع نہیں دیتی ہے اگلی آیت اللہ پاک نے فرمایا أَمَّا الزُّبَدُ فَيَذْهَبُ الدُّفَاءُ۔ پانی کے اندر اللہ پاک نے دریا کے اندر قیمتی نعمتیں رکھی ہیں، یہ ساری کی ساری موٹی جواہرات قیمتی زمین کے اندر اور کچرا پانی کے اوپر آ گیا۔ اللہ پاک فرماتے محمد زبر فیض صفا، جو یہ کچرا ہے کوڑا کرکٹ ہے یہ پانی کے اوپر آتا ہے، کنارے پر آ کر اس کو کنارے پر رہ جاتا ہے، اور اندر کی جو قیمتی چیزیں ہیں وہ اما ما ينفع الناس، وہ زمین کے اندر پانی کے اندر۔ تو یہ اللہ پاک اصول اور ضابطہ بتلا دیں، جو بھی دنیا میں جس کو نفع دینے والا ہوگا دنیا کی قومیں اس کے آگے جھکے۔ آج ہم دنیاوی اعتبار سے رونا رو رہے تو دوست اور بزرگوں ہم اپنے اوقات کو دیکھیں۔ ایک مرتبہ رات کے سفر میں ایک جگہ سے آ رہا ہے، راستے میں کئی غیر مسلم لوگوں کی آبادی والے گاؤں اور شہر آئے۔ رات کا وقت تھا، 12-1 بجے کے سننا، اتفاق سے ایک بڑا شہر ہمارا ہے اور 12 سے 12:30 بجے ہوئے، ایسا لگ رہا تھا کہ دن نکلا ہوگا۔ چوڑوں پر اوٹوں پر پان کے گلوں پر ہمارے مسلمان نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اوٹوں پر موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اوقات عزیز کو ضائع کر رہے ہیں۔ رات کے 12-1 بجے اگر کوئی تاجر سویا نہیں ہوگا صبح میں وہ کیا کاروبار کرے؟ رات کو 11-12-1 بجے تک ہمارا اسٹوڈنٹ اگر ان چیزوں میں لگا ہوگا تو صبح میں سائنس کی کلاس میں وہ کس طرح حاضری دیتے ہیں؟ اس کا مطالعہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ بکس ہوتی ہے کہ رات کو مطالعہ اسٹڈی کرنی پڑتی ہے اور صبح میں استاد اور پروفیسر کے سامنے اس کو یاد رکھنا، سننا اور سمجھنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے اوقات کو اس طریقے سے ضائع کریں گے، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ان سارے حالات کے باوجود رات دن حالات کا رونا رویا جائے، لیکن صرف رونے سے کیا ہوگا؟ جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو اپنے اوقات عزیز کو، دنیا میں 2 چیزیں ایجوکیشن اور تجارت، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں اس سے قومیں آگے بڑھتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے تو مومن کا ایمان اور دنیاوی اعتبار سے بھی ایمان ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہوں۔ ان چیزوں کو تو ہم نہیں سنتے ہیں دینی باتوں کو، کم سے کم ہم کی دنیاوی اعتبار سے جو ترقی ہے اس کو تو سمجھا جائے، اس میں ترقی کریں گے تو بھی بہت ساری برائیاں ہم میں سے دور ہوں۔ جب اس طریقے سے 1 بجے 2 بجے تک ہم موبائل دیکھتے رہیں گے، غلط قسم کی چیزیں دیکھتے رہیں گے، یا جو میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف پڑھی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی ایسی چیزیں جو اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے، ایسی چیزوں سے وہ اپنے آپ کو ترک کرے، دور کرے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتایا۔ آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو لوگ باتوں کا کھیل خریدتے ہیں۔ قرآن کریم کی بلاغت کا کتنا شاندار جملہ، موبائل ہے، سنیما ہے، ٹی وی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ لہو الحدیث، باتوں کا کھیل۔ یہ دین سے اور شریعت سے انسان کو روکتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ غنا یعنی ناچ گان اور گانا یہ منافقت دل میں پیدا کرتا ہے۔ یہ اس کی خاصیت ہے کہ جو آدمی ناچ گان میں اور اس قسم کی چیزیں دیکھنے میں مشغول ہوتا ہے یہ چیزیں اس کو منافقت تک پہنچا دیتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کا شان نزول بھی یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سناتے تھے اور نظر بن حارث ناچنے گانے والیوں کو لاتا تھا، اور جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی اس میں رکاوٹ ڈالتا۔ اللہ پاک نے شان نزول میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، اللہ کی راہ سے روکنے،
حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس واقعے کا تعلق تو نظر ابن حارث کے ساتھ ہے، لیکن اس میں جو حکم ذکر کیا گیا یہ مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے بتلایا کہ جب بھی کوئی چیز تمہیں اللہ سے غافل کر دے، دین سے غافل کر دے، نمازوں سے غافل کرے، بلکہ یہ تو بہت دور رہا، سماجی زندگی کے مسائل سے غافل کر دے، شوہر بیوی کے حق ادا نہیں کر رہا ہے، بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے، یہ بھی مشغول ہے موبائل میں، وہ بھی موبائل میں مشغول ہے، تو سماجی زندگی کے مسائل، باپ اپنے بیٹے کی تعلیم پر توجہ نہیں دے رہا ہے، بیٹا تعلیم پر توجہ نہیں دے رہا ہے، اس پر باپ کو فکر نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں دوست اور بزرگوں جو قوموں کی زوال کی نشانیاں، یہ پنپنے کی نشانیاں نہیں ہے۔ مغل سلطنت ہندوستان سے گئی تو وہ محمود شاہ رنگیلا جیسے آخری بادشاہ آئے جنہوں نے ناگزان میں اپنے آپ کو مشغول رکھا، انگریز نے کہا سندھ سے حملہ کر کے ملک کو نے پکڑ لیے تھے، کلکتہ پر قبضہ تھا، مدراس سے قبضہ تھا، اور یہ ناگزان میں مشغول تھے، تو دہلی کی سلطنت بھی چلی۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے ہم اپنے اوقات کی قدر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آپ کے سامنے پڑھی، ہم میں سے ہر ایک کاروبار میں مشغول ہے، اپنے وقت کو ہم نے صبح سے لے کر شام تک میں خرچ کرنا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ والعصر کی تفسیر برف بیچنے والے سے سمجھنا ہے کہ اس کا برف نہیں خریدیں گے تو خود بخود پانی بن جائے گا۔ دوستو ہمارے اوقات بھی جو اتنے قیمتی ہے، جن اوقات میں ہم ایک ذکر اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قبرستان سے گزر رہے تھے، سائڈ پہ کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ قبر والا 2 رکعت سے بھی محروم ہے، اللہ پاک نے مجھے توفیق دی ہے، میں ابھی زندہ ہوں تو میں اللہ کی عبادت کر کے اس کو راضی کروں۔ اس لیے دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے امت مسلمہ کا جو یہ بدحالی کا مسئلہ ہے، ہم ہر چیز کے اندر صرف رونے سے نہیں ہوگا جب تک عملی اقدام نہیں کریں گے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کے نظام میں قوموں کے لیے صحابہ کرام نے محنتیں کی، مشقتیں کی، تو اللہ پاک نے کامیاب ہوا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں اپنے اوقات کی صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی والے اعمال کے اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔